بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، درود پاک ضرور پڑھا کریں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ درود پاک اللہ تعالیٰ خود نبی پاک پر بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے مسلمانوں، آپ بھی نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجا کریں۔ آج کا موضوع ہمارا زندگی کیا ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے جس پر جتنی مرضی گفتگو کرنا چاہیں، جتنی مرضی بحث کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، اسی لیے اسلام میں زندگی انسان اپنے ہاتھوں ختم نہیں کر سکتا۔ جو ایسا کرے گا وہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور وہ بندہ ساری زندگی دوزخ میں رہے گا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہے بہت لمبی زندگی ہوگی، وہ دوزخ میں گزارے گا۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اور جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اختیار میں لے لوں، اسے خود بناؤں یا خود ختم کر سکوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی ہے تو مجھے چاہیے کہ مجھے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں گزارنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا ہی اپنا خلیفہ بنا کے ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر لاگو کرے، اپنی زندگی اور لوگوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں گزارنے کا درس دے، اور ان کو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ زندگی گزارتے ہوئے انسان کو مشکلات بھی پیش آئیں گی، رکاوٹیں بھی پیش آئیں گی، لیکن ان رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ان رکاوٹوں کا حل، ان مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کسی رستے پہ چل رہے ہیں، بڑا ہموار رستہ ہے، اس میں کوئی مشکلات پیش نہیں آ رہی، آپ کے لیے وہ کوئی کمال نہیں، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ کمال تب ہوگا جب آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے جائیں گے، مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اونچائی آئے گی، اس میں نیچا ہوگا وہ رستہ، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی میں نے کیا کمال کیا ہے، میں نے کتنی جد و جہد کی، اور میں نے کس انداز سے اس کام کو سر انجام دیا۔ زندگی میں اگر میں یہ کہوں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا مختلف خیالات ہیں، جیسے بدھ مت میں کہا جاتا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو وہ کافی حد تک ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو سوائے ماں کی گود میں گزارے گئے 2-4 سالوں کے بعد انسان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ سکول جانے کا خوف، ماسٹر کے پیٹنے کا خوف، سکول ہوم ورک کا خوف، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر کوشش ہوتی ہے کہ جی اچھے نمبر آ جائیں، ایف ایس سی میں داخلہ ہو جائے، ایف ایس سی میں داخلہ ہو گیا، پھر کوشش ہوتی ہے جی اچھے نمبر آ جائیں، ڈاکٹر بن گیا جی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی اب جاب مل جائے، جاب ملنے کے بعد شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد بچے ہو جائیں، بچوں کی تعلیم مکمل ہو جائے، ان کی صحت ٹھیک رہے، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور تب تک موت کا بلاوا آ چکا ہوتا ہے۔ تو زندگی کے پہلے 2-4-5 سال جو ماں کی گود میں گزرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی آسائش نظر نہیں آتی، بلکہ مشکلات آتی ہیں، اور مزہ مشکلات سے لڑنے میں ہی آتا ہے۔ اگر آپ مشکلات کا سامنا نہیں کرتے اور ایک پرآسائش زندگی گزارتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، آپ کی کوئی جد و جہد نہیں ہے، سو اس کا مزہ نہیں آتا۔ مثال اس طرح سے دیتا ہوں، ایک سوال ہے میتھمیٹکس کا، وہ آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت محنت کے بعد آپ وہ حل کرتے ہیں، تو آپ کے ماتھے پہ جو تریلی یا وہ پسینہ سا آتا ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جو خوشی آپ کو وہ سوال حل کر کے ہوتی ہے، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اگر وہی سوال آپ کسی اور کی مدد سے حل کریں تو وہ آپ کو نہ تو وہ خوشی ہوگی،
نہ وہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا، اور نہ ہی آپ اپنے زور بازو پہ یا اپنی عقلی صلاحیتوں پہ فخر کر سکیں گے۔